بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابلیس کی مجلس شورا کو پڑھ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس آڈیو کلپ میں اس کو ختم کیا جائے۔ ان تمام دوستوں کا، ان لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس کو سراہا اور جنہوں نے مجھے انکریج کیا۔ درمیان میں تھوڑا سا لیزی بھی ہو گیا، ڈیلے بھی ہو گیا، تھوڑا ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ یہ کافی لمبی نظم ہے اور میں نے اس کے تقریباً 6 7 8 کلپس بنا چکا ہوں اور وہ ہر کلپ 8 9 منٹ تک 10 منٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس کو اگر اکٹھا ایک ساتھ ہی ایکسپلین کیا جاتا تو کم از کم 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے۔ ابھی بھی میں نے اس کو جتنا مختصر رکھ سکتا تھا اتنا رکھنے کی کوشش کی۔ آج بھی میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ اس کو کمپلیٹ کریں، تو یہ موٹیویشن ہے میرے لیے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس اپنے مشیروں کو خطاب کر رہا ہے۔ اس خطاب کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ اس کی آخری کچھ فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، کنکلوڈنگ آرڈرز ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ 150 سال، پچھلے 150 سال میں کس طرح ان پر عمل درآمد کیا گیا ہے اور کس طرح ان کو منوان جو ہے اپلائی کیا گیا ہے اس آج کل کے دور حاضر پر اور انسان پر، کہ وہ کسی طرح اپنی اس خواب سے بیدار نہ ہو سکے جو کہ اس کی آنکھوں کے اوپر، اور پردے جو اس کی آنکھوں پر اور اس کے ذہن پر ڈالے گئے ہیں ان کو وہ چاک نہ کر سکے۔ تو وہ کہہ رہا ہے فائنل کنکلوڈنگ ریمارکس آف ابلیس: توڑ ڈالیں جن کی تکبیریں طلسم میں شش جہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اب ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ جب اس کو ایڈوائزرز نے کہا کہ ہمیں کمیونزم سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کیپٹلزم کو الٹ نہ دیں، اور یہ کیپٹلزم اور پریزنٹ ڈے ڈیموکریسی جو ہے انسان نے ڈیولپ کی ہے، اصل میں یہ تو ہماری کارستانی ہے، تو اس کمیونزم سے تو ہمیں خطرہ ہے۔ تو وہ ان کو اس وقت بتا رہا ہے کہ کمیونزم سے اصل خطرہ نہیں ہے، مجھے اس امت کی بیداری سے خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کی امت کی بیداری سے خطرہ ہے، اور اسی کو وہ ابھی اور سٹریس کر رہا ہے کہ اس جو روشن وہ جو خدا اندیش، یعنی جس کو وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کو ماننے والا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی تاریک رات کسی طرح روشن ہو جائے اور وہ تکبیریں وہ لٹا سکے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زبان پر، جس سے طلسم، یہ جو 4-6 ڈائمنشنز کا طلسم ہے، جادو ہے، وہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی کہ میں اس مسلمان کو بیدار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اصل جو ہمارا فیلئر ہوگا اگر ہوا تو وہ اس مسلمان کی تکبیروں کی وجہ سے ہوگا۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، اب وہ ان بحثوں کی طرف آ رہا ہے۔ یہ بہت پرانی بحثیں ہیں جو کہ علم کلام کی بحثیں ہیں، اور یہ بغداد کی، اور جب فال آف بغداد ہوا اور تاتاریوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو ان کو بڑا عروج تھا، یہ مسلمانوں میں بڑی بحثیں کی جاتی تھیں، ان پر کتابیں لکھی گئیں، ان پر فتوے لگے گئے، ان پر بڑے بڑے، جس طرح امام بخاری کو جیل میں ڈالا گیا، امام احمد بن حنبل کو مارا گیا، اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو جو اس امت میں آئے ہیں اور قابل لوگ اور علماء، ان کو صرف جسے کہتے ہیں اس ڈیبیٹ کی اپوزیشن میں مارا گیا جو کہ اس ڈیبیٹ رائج تھی اس دور میں۔ وہ کیا کیا ڈیبیٹس تھیں اب وہ بتا رہا ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، کہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، یعنی ان کو نیچرل ڈیتھ مل چکی ہے، یا ابھی تک زندہ ہیں جس طرح ہم لوگ زندہ ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، یعنی جو ذات حق کی صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ تھی کہ وہ اللہ کے ذات کی عین ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے علیحدہ ہیں، یعنی اللہ تو اللہ ہے، اب اللہ کی ایک ذات، اللہ کی ایک صفت ہے اس کے ذات کی کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ قہار ہے، وہ رازق ہے، وہ باسط ہے، وہ قیوم ہے، وہ الحی ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہیں۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں یا یہ علیحدہ ہیں؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رحمان تو ہے لیکن کئی قوموں کے لیے اللہ رحمان نہیں بھی رہا، اللہ نے ان کے لیے قہار تھا۔ تو یہ بحث تھی۔
ون آف دا بیسٹ ہیں. آنے والے سے مسیحی ناصری مقصود ہے، یعنی جو آنے والے ہیں، آنے والے سے مراد یہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ اینڈ آف ٹائمز میں آئیں گے، ان سے وہی مسیح ناصری مقصود ہیں، یعنی کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے تھے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، یا کوئی مجدد ہوگا جو کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہوں گی. ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث و قدیم، حادث یا قدیم، یہ وہ بحث ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام بخاری کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، کہ اللہ کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں، یہ خالق ہیں اٹ سیلف، کیونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ خود خالق ہے، یا یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ نے ان کو کریٹ کیا، یا ان میں جو تاثیر ہے وہ خالق والی ہے یا مخلوق والی ہے. یہ بھی بحث رہی. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یعنی اس امت کی کن عقائد میں نجات ہے. یہ آج تک آپ کے مولوی نے آپ کو، یہ تو بڑی بڑی ڈبیٹس ہیں جو اقبال نے جن کا ذکر کیا، یہ آج کل کے مولوی کے سامنے اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا منہ کھل جائے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بحث ہے کیا. یہ جس کو جس پر بڑی کتابیں لکھی گئیں، جس کے اوپر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کریٹ ہوئے، اور جس طرح وحدت الوجود کا نظریہ، وحدت الشہود کا نظریہ، یہ وہ والی بحثیں ہیں جن کے بارے میں اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ جو امت ہے یہ ان چیزوں میں لگی رہی ہے. اور شیطان کہہ رہا ہے اپنے مشیروں کو کہ ان کو لگائے رکھو. کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ آلہات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں لات و منات ہیں. یہ ایک عقیدہ پکڑ لیتا ہے کوئی، اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی نجات ہے. تم میں سے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. اس کو عالم کردار سے نا، جو اصل ڈائمنشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ جو انقلاب برپا کیا ہے انہوں نے انسان کی تھاٹ میں اور انسان کے کردار میں اور اس دنیا پہ نظام نافذ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی یہ کیپٹلزم اور کامنزم کی جو تم بحث کر رہے ہو، اصل میں مسلمان کا کام تو آلٹرنیٹ تھاٹ اور آلٹرنیٹ سسٹم دینا تھا اس دنیا کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان ڈبیٹس میں ہی رہنے دو، ان بحثوں میں لگا رہے. وہ یہ جو اس سے پہلے ڈسکس ہوئی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی اور ہیں، یہ ان لات و منات کو پوچھتا رہے. اور تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مورے ہوں مات. یعنی بساط زندگی، یعنی جیسا شطرنج کی بساط بچھائی جاتی ہے اور اس میں مورے چلتے ہیں، اور وہ مورے اگر پٹ جائیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اس کا مورا مر گیا ہے، اس کو مات ہونا کہتے ہیں. تو کہتا ہے وہ تم اس کو انہی بحثوں میں لگائے رکھو کہ اس کی بساط زندگی میں یہ اس کے تمام مورے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ مر جائیں. خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. یہ اب اصل چیز ہے کہ اصل میں ان تمام سسٹمز کو جو کہ اسلام کے غیر کے سسٹمز ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نظام حیات ہے. میں صرف مذہب کی اور دین کی فار پریکٹس آف ریچولز بات نہیں کر رہا، میں اس پورے نظام حیات کی بات کر رہا ہوں کہ اس نظام حیات کے علاوہ اگر کوئی مومن کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اصل میں اس سسٹم کا وہ غلام بن جاتا ہے. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، یعنی خیر اسی میں ہے کہ قیامت تک رہے مومن غلام. یہ تمام جہان بے ثبات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے کہ وہ بنائیں سسٹمز، وہ کیپٹلزم بنائیں، وہ بینکنگ سسٹم دیں اس دنیا کو، وہ ایگریکلچرل سسٹم دیں، وہ انہیریٹنس کا سسٹم دیں، اور مسلمان بس وہ غلام بن کے ان کی شکل دیکھے، جو وہ کہتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. فرام چائلڈہڈ ٹل ایڈلٹہڈ اینڈ ٹل انٹرنگ ہز گریو، وہ بس اوروں کی بنائے ہوئی دنیا میں زندہ رہے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. وہی شعر و شاعری میں لگا رہے گا، اسی تصوف کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اپنے اس کو اسپرچویلٹی کہے گا، اسپرچولیزم کہے گا، اور اپنے آپ کو خوش رکھے گا صوفیزم میں، اور کہتا پھرے گا کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس جہان کی اصل میں جس نے کمان سنبھالنی تھی وہ اس کو چھوڑ دے گا. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے. میں کہتا ہے اب ابلیس کہہ رہا ہے میں اس امت کی بیداری سے میں ڈرتا ہوں. تمہیں ڈر پڑا ہوا ہے کیپٹلزم اور کامنزم کی جنگ کا، اصل میں مجھے ڈر ہے اس امت کی بیداری سے. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، یعنی اس مسلمان کو تو نہیں پتہ یہ دنیا میں اس نے پوری کائنات کا احتساب کرنا ہے، صرف دنیا کا نہیں کرنا. مومن جو ہے
یہ پیدا اس دنیا کے لیے نہیں ہوا، اس کے تو اس کی ڈائمینشنز اس ورلڈ سے بھی زیادہ ہیں، اس گیلیکسی، اس ملکی وے سے بھی زیادہ ہیں، اس یونیورس سے بھی زیادہ ہیں، پتہ نہیں کتنی کو کائنات اس کی، یہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ خود انسان کو تو اپنے پوٹینشیل کا ابھی تک علم ہوا نہیں۔ پھر آخری شعر، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے بس مست رکھو کہ یہ وظیفے کرتا رہے، صبح اٹھ کے تسبیح پھیرتا رہے، رات کو پھرتا رہے، خانقاہی نظام میں زندہ رہے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کہ پختہ تر کر دو اس کو، بس ایزی میں یہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے 24 گھنٹے صبح سے لے کے رات تک، اور یہ دنیا کے معاملات میں اپنی ٹانگ نہ اڑائے۔ یہ اس کا فائنل ایڈریس تھا مسلمانوں کو دور رکھنے کا، وہ آلٹرنیٹ سسٹم مسلمان نہ دے سکیں۔ اور آپ دیکھیں آج کل کے مسلمان، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب دنیا کوئی گھومتا ہے پھرتا ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ جو ڈکلیئرڈ مسلم کنٹریز ہیں ان میں بھی کیپٹلزم کس طرح اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جہاں پہ سودی نظام نہ ہوتا ہو، چاہے اس کو میک اپ کر کے اسلامک بینک یہ کہتے ہوں۔ کوئی مسلمان ملک، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ٹرو معنی میں جو اسلامک فائنانس ہے یا اسلامک سوشو پولیٹیکل جسٹس سسٹم ہے یا انہیریٹنس سسٹم ہے یا لیگل سسٹم ہے اس کو پریکٹس کیا جاتا ہو یا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہو، کوئی آرزو بھی رکھی جاتی ہو۔ وہ آرزو بھی کسی مسلمان میں شاید پیدا نہیں ہوتی۔ وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جس نے اقبال کے ایک مشیر نے کہا تھا نا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ کسی میں اگر شاذ و نادر آرزو پیدا ہو بھی جائے کہ ہمیں آلٹرنیٹ سسٹم ہے چاہیے اس دنیا میں، تو وہ اس کی بھی اگزامپل بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ تھی جی ابلیس کی مجلس شورا۔ آئی ڈونٹ نو کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا نہیں کیا، کتنا کو کیا۔ جو میرے سے غلطی ہوئی، خاص طور پر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا رہا ہے، مسلمان کا، مومن کا، دین حق کا ذکر آتا رہا ہے، تو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے اس سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم وہ کر سکیں جس کے بارے میں اقبال خود کہتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد نبی الامہ وعلی آلہ وسلم تسلیما۔